لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عرب کی ایک ایسی معلومات جو ابھی تک شاید ہی آپ نے سنی ہوگی، اور سنی بھی ہو تو اتنی ڈیٹیل میں شاید ہی سنی ہوگی۔ 1922 تک، ٹھیک 100 سال پہلے تک، سعودی عربیہ جس کا نام 1922 تک حجاز مقدس ہوا کرتا تھا، جو کہ 1400 سال میں کبھی نہیں بدلا تھا، لیکن آل سعود نے اس پر قبضہ کرتے ہی اس کا نام بدل کر سعودی عربیہ رکھ دیا، کیونکہ وہ اتنا نام نہاد مسلمان تھا اور اتنا بدعقیدہ تھا کہ اس نے مقدس حجاز نام کو بدل کر اپنے خاندان کے نام پر رکھ دیا۔ اور اس نے سعودی عربیہ کی حکومت ترکی سے چھیننے کے بعد کیا کیا اور کیسے کیسے بیکار کاموں کو انجام دیا، اور کس طرح لٹیروں نے حجاز مقدس پر قبضہ کیا، ترکی سے اس مقدس سرزمین کو چھینا گیا اور کس طرح سے اس پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں احمد تشیر صدیقی، اور آپ سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اپنی نوجوان نسلوں کو ضرور دکھائیں۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں سعودی عرب میں 1922 تک ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور نہ صرف سعودی عربیہ میں بلکہ اس کے آس پاس کی بہت ساری کنٹریز میں خلافت عثمانیہ کے انڈر میں ہی آیا کرتی تھی، جسے آج بھی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، 1920 یعنی 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظم پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم، تشدد یا ستم ہوا کرتا تھا تو ترکی کی حکومت ان کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یوروپ، مصر، نصرانی اور یہودیوں کا اگر کسی سے سب سے زیادہ خوف تھا، ڈر تھا، تو وہ تھی خلافت عثمانیہ۔ امریکہ کے اور دوسری جگہ کے یہودیوں کو، نصرانیوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی ہم کسی پر کوئی ظلم کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے پھر سازش کرنا شروع کی اور سب اسلامی دشمنوں کو ملا کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی اسکیم بنائی، اور پھر 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور رشیا یعنی روس کے بیچ میں بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام جگہ ہے، اسی لیے اسلام دشمنوں نے مل کر، یعنی امریکہ، برٹشر اور یوروپینس اور سارے یہودی نصرانیوں نے مل کر سب سے پہلا فتنہ ہی مکہ مدینہ سے شروع کرنے کی سازش کی۔ امریکہ، یورپ اور سارے اسلامی دشمنوں نے مل کر سب سے پہلے ایک شخص کو وہاں پر کھڑا کیا جو کہ اصل میں کرسچن تھا، لیکن یہ کرسچن ہونے کے باوجود بھی ایسی عربک لینگویج بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو پاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ کرسچن ہے، یا یہ عربی ہے یا پھر اجمی۔ اور پھر اسی کرسچن انسان کے نام نہاد مسلمان بن کر سب مسلمانوں کے بیچ گھوم گیا اور گھس گیا۔ اسی نے پھر اس خلافت عثمانیہ کے خلاف سعودی عرب میں فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ لوگوں سے یہ کہہ کر انہیں برگلانے لگا، تم لوگ عربی ہو، اصلی عرب والے ہو، تم ہی تو ہو، اور یہ ترک والے تو اجمی ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اجمی ان کو کہا جاتا ہے جو عرب کے باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عربی عرب میں رہنے والے ہیں اور اجمی عرب کے باہر رہنے والے۔ تو اس شخص نے یہی کہہ کر انہیں برگلانا شروع کیا کہ ترک والے تو غیر عربی ہیں، یعنی عربی بھی نہیں ہیں، اور ہم پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم ایک اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت لوگ بڑے مضبوط ایمان والے، بڑے سادے اور بڑے عقیدے والے تھے، انہوں نے اتنی آسانی سے اس کی بات کو نہیں مانا۔ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو برگلانا آیا تھا، اس کا نام لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی مشہور تھا، اور آپ لارنس آف عربیہ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ پھر دوستو، جب لارنس آف عربیہ سے کام نہیں بنا تو امریکہ نے ایک اور نام نہاد مسلمان کو کھڑا کر دیا، جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔
ابن عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ہی ایک سوداگر سے ہو گئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف جیسی مقدس جگہوں پر ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف جیسے پاک مقامات پر لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ظالم فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ جب ترک والوں نے دیکھا کہ مدینہ شریف مکہ شریف سے نکالنے کے لیے اور خود پر حکومت کرنے کے لیے اتنا گر چکا ہے کہ مکہ شریف، مدینہ شریف جہاں پر ایک پتا بھی توڑنے کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں بتایا گیا، حرمت والا شہر بتائیں یہ دونوں، مکہ شریف اور مدینہ شریف اور طائف جیسے مقدس مقاموں پر بے خسر مسلمانوں کو یہ شہید کر رہا، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک زمین پر غارت نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کریں گے تو ہمیں بھی قتل و غارت کرنی پڑے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس مقدس جگہ پر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہے۔ اس وجہ سے ترکی نے مقدس حجاز یعنی آج کے سعودیہ عرب سے اپنی حکومت ہٹا لی اور خلافت عثمانیہ سے اس علاقے کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ اس وقت انگریز، برٹش اور سارے لوگ ہی اسلام دشمن تھے اور خلافت عثمانیوں کو توڑنے میں لگے تھے۔ تو ابن سعود کا استعمال کر کے ان ظالموں نے حجاز مقدس کو بھی ترکی سے چھین لیا، اور جیسے ہی خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو پھر 40 بڑے ملک یعنی بڑی کنٹریز وجود میں آ گئی، اور خواتین و حضرات ترکی کی حکومت ہٹتے سے ہی عرب کے مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا، اور حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا، اور اس ابن سعود شیطان نے ہی حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اسی فتنے کا ذکر حدیث مبارک میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن اور شام اور حرمین کے لیے دعا فرمائی تو سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوا دی جسے وہابیت بھی کہتے ہیں۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نجدی نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہی شہر مسلمان کذاب کا بھی جائے پیدائش ہے، وہی مسلمان کذاب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن دوستوں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں اسلامی دشمنوں نے اسی نجد شہر کا نام بدل کر ریاض رکھ دیا، جسے ریاض بھی کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی ابن سعود نے حکومت حاصل کی، ان ڈاکوؤں نے، ان ظالموں نے جنت البقیع میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات پر معاذ اللہ بلڈوزر بھی چلوا دیے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے جنت البقیع سلطنت عثمانیہ کے دور کی، تو آپ کو بہت سے مزارات بنے دکھیں گے، اور آج کی جنت البقیع دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے بھولے والے مسلمان اسی کو سنت طریقہ مانتے ہیں، جو علم دین نہیں رکھتے، اور جو ذریعہ معاش کی وجہ سے سعودی عرب جا کر اپنا روزی روٹی کماتے ہیں، وہ وہاں جا کر دین کو سیکھتے ہیں، نئے دین کو سیکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے کہ سارا اصل دین تو یہی ہے، کیونکہ دین چلا ہی مکے سے تھا۔ تو جو وہابیت کا دین ہے، غیر سنت طریقہ ہے، اس کو وہ اپنا لیتے ہیں، اور انڈیا آ کر اپنے پرانے آبا و اجداد کے مذہب سے پھر جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چاہے سعودی جائیں، چاہے ریاض جائیں، چاہے جہاں جائیں، لیکن صحیح دین، صحیح علم دین آپ کی ذہنوں میں ہونا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا ہم پہ فرض عین ہے۔ تو موضوع پر واپس آتے ہیں۔ ان ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ کعبہ شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کے نام آل سعود کے نام پر رکھ دیے، اور ہم مسلمان آج تک خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم ہم اپنی اولادوں کو تو یہ سچائی بتا ہی سکتے ہیں، تاکہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اور ان ظالموں نے اپنی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ میں لارنس آف عربیہ نام کی فلم بھی بنوا دی، جو اصل کہانی کو الٹا بتاتی ہے۔
اسی سعود کے بعد سے ہی یہود اور نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت بھی مل گئی۔ سعود نے بیٹھتے سے ہی یہ دکھا دیا کہ وہ آل سعود نہیں بلکہ آل یہود ہے۔ اسی نے بادشاہ بنتے ہی ایک جشن بھی رکھا جس میں شراب اور شباب کا بھی انتظام تھا، اور اس جشن میں اسلام دشمن ملک امریکہ، برطین وغیرہ سب شامل تھے۔ جس حجاز مقدس کے نام سے یہودی نصارہ کانپتے تھے، اب وہی سعودی بن کر ان کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن چکا ہے۔ اور آج کون سا گندا کام اور برا کام ہے جو ویسٹرن کلچر میں ہو یہاں نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ کنز الایمان جلد 13 صفحہ 56 حدیث نمبر 33,976 میں شداد بن اوس سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جب ربیہ قبیلہ عزت پا جائے گا تب اسلام رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ اب جیسا کہ سعودی خاندان کا تعلق ابو مصالح سے ہی ہے اور یہ جا کر ربیہ قبیلے سے ہی ملتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا جب تک یہ سعودی خاندان حاکم ہے تب تک یہ اسلام کی بے عزتی کرتا ہی رہے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ناصر، اللہ حافظ۔